آج آپ کو شاہی قلعہ اور شاہی مسجد دونوں دکھانا ہے میں نے اپنی نظروں سے۔ آپ نے تو پہلے بہت سے ڈاکومنٹری دیکھی ہوگی، بہت سے فوٹیجز کی دیکھی ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو۔ بادشاہی مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ پہلے مسجد کے پیش امام سے ملاقات کرنی ہے کہ پہنچ گئے ہیں، اس کے عقب میں ہے، اس کے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہترین طرز تعمیر اسی وقت کی اگر آپ دیکھیں تو بالکل بہترین ہے۔ بادشاہی مسجد ہم داخل ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں بادشاہی مسجد میں موجود ہوں اور بادشاہی مسجد کی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ مسجد کی جو پیش امام ہے، خطیب ہے، سید مولانا عبدالکبیر آزاد، اس کا انٹرویو بھی آپ سنیں گے اور کافی خوبصورت مطلب یہاں پر مناظر ہیں، تو میرے ساتھ رہیں، دیکھتے ہیں مزید کچھ چیزیں آپ کو میں نے دکھانی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں سیاح آئے ہوئے ہیں اور یہ سائڈ اگر آپ دیکھیں دروازہ ہے، داخلی دروازہ ہے، اس کا علیحدہ مزہ ہے۔ پھر یہ 4 مینار ہے بڑے اور بیچ میں یہ دروازہ، ایک یہ مینار آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مینار یہ، تو یہ تیسرا مینار ہے اور وہ چوتھا، اور بیچ میں یہ 3 گنبدیں، ایک بڑا اور 2 چھوٹے گنبد، اور تالاب بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ اس وقت کی مطلب پتھر ہے، ریڈ پتھر ہے، اور اس کے جو تعمیرات ہے کہ ڈیٹیل کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے مولانا صاحب نے تفصیل سے گفتگو کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عالمگیری بادشاہی مسجد لاہور ہے، جو آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہی ہے، یہ ایک تاریخی اہمیت کی حامل مسجد ہے اور اس مسجد کو تقریباً 350 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے، اور یہ شاہ جہان کے بیٹے جو کہ اس وقت کے بادشاہ تھے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد جو بادشاہ تھے انہوں نے یہ بنائی۔ ان کے بھائی تھے فدائی خان کوکا۔ فدائی خان کوکا لاہور کے گورنر تھے۔ انہوں نے پھر اس مسجد کو جو ہے ذمہ داری حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دی گئی، تو انہوں نے پھر آگے اس کو بنانے کا سارا کام جو ہے اپنے ذمہ لیا، اور یہ 1671 میں شروع ہوئی، 1673 میں مکمل ہو گئی۔ تقریباً 3 سال کے عرصے میں اس مسجد کو مکمل کر لیا گیا۔ اب اس مسجد میں تقریباً 1 لاکھ لوگ نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جب بھی آئیں گے تو ایسے ہی لگے گا جیسے راج مزدور ابھی اتر کر گئے ہیں۔ اور یہ مسجد جو ہے یقیناً جب بھی کوئی یہاں پر، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسجد میں وزٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن آتے ہیں، جو بھی اس مسجد میں پہلے قدم رکھتا ہے وہ جب بھی اندر آتا ہے تو اس کو ایسے ایک روحانی تسکین ملتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں جب بھی انسان آئے گا تو اس کو تسکین ملے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے بادشاہی مسجد لاہور، یہ اتحاد امت کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ انٹر فیتھ ہارمنی کا پلیٹ فارم ہے، اور 50 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہماری فیملی کو ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی خدمت۔ میرے والد 30 سال یہاں خطیب رہے، عالمی اسکالر تھے، دنیا میں ان کی پہچان فاؤنڈر اتحاد امت، بین المذاہب ہم آہنگی، بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے
پاکستان میں گنی جاتی تھیں، اور دنیا بھر میں وہ پاکستان کے سفیر تھے امن کے، اور وہی مشن ہمیں دے کر گئے ہیں، اور میں دنیا میں اور پاکستان میں اسی ہارمنی کے حوالے سے کام کر رہا ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو جتنی انٹرفیتھ ہارمنی کی ضرورت ہے شاید پہلے نہیں تھی، آج ہم میں ضرورت ہے کہ ہم جو قائد اعظم حضرت محمد علی جناح کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان ٹھیک ہے کثرت ملک مسلمانوں کا ہے، ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی یہاں رہتی ہے، مگر یہاں پر اور بھی جو سیکس یا ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں، جس میں سکھ ہیں، مسیح ہیں، جو کوئی بھی رنگ و نسل سے وہ آزاد ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ یہاں پر اپنا آزادی کے ساتھ جی سکتے ہیں اور اس کے مطابق عبادات کر سکتے ہیں۔ آج اس میں تبرکات بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں 27 تبرکات ہیں یہاں پر، ایک عصا مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب، آپ سے منسوب آپ کا امامہ مبارک ہے، آپ کا جبہ مبارک ہے، آپ کا منہ مبارک ہے، آپ کی نلین مبارک ہے، اور اسی طرح پھر حضرت حسین سے، حضرت فاطمہ الزہرا سے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب چیزیں ہیں، شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب چیزیں ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم 30 پاروں میں موجود ہے، جس میں 90% سلور ہے، 5% سونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے۔ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ بادشاہ مسجد کے بالکل سامنے مینار پاکستان بھی ہے، تو آپ جب بھی سیٹ پہ آتے ہیں تو بالکل آپ کے بالکل رائٹ ہینڈ پہ جو ہے نا یہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ اس وقت عبداللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے دوست ہے، ان سے جانتے ہیں آج یہاں پر انہوں نے اذان بھی دی اور کافی خوبصورت آواز ہے، تو ان سے تھوڑا سا گفتگو کر لیتے ہیں۔ عبداللہ آپ نے کل بھی ہمیں ٹائم دیا، آج بھی دے رہے ہیں، بادشاہی مسجد کے حوالے سے آپ بتائیں کیسا ہے یہ؟ ماشاءاللہ جی، یہ بادشاہی مسجد جو ہے یہ پورے مسلمانوں کا جو ہے نا وہ اثاثہ ہے۔ اس پہ یہاں آنے کی سب مسلمانوں کو اجازت ہے، جو مرضی یہاں آئے، لیکن مسجد کا تقدس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہاں آ کر فائدہ حاصل کرے، آ کے نوافل ادا کرے صلاۃ المسجد۔ تو یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے پاس بڑی قدیم، اور یہ اورنگزیب بادشاہ نے جو ہے نا اس دور کی یہ مسجد ہے، 350 سال پہلے جو ہے نا بنی ہے، اور مسلمانوں نے برے صغیر ہند و پاک میں 900 سال تک حکومت کی ہے، مسلمانوں کی حکومت تھی، اور یہ برے صغیر ہند و پاک سارا مسلمانوں کا تھا۔ تو یہ بعد میں جو ہے نا مختلف قوموں نے اس کے اوپر آ کر قبضہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کی وراثت ہے۔ تو لاہور کے اندر ماشاءاللہ اس طرح کی اور بھی مسجدیں ہیں، جیسے کہ اپنا مسجد وزیر ہاں ہے، وہ دلی دروازے کے اندر اپنا موجود ہے اس وقت، تو وہ اس سے 40 سال پہلے جو ہے نا وہ مسجد بنی ہے۔ اس طرح ہی اپنا ہمارے سامنے یہ قلعہ ہے، یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے، اس کے بعد شالامار باغ ہے وہ بھی ہمارا اثاثہ ہے، ایسے ہی اپنا جنگیر کا مقبرہ ہے وہ بھی ہمارا اثاثہ ہے۔ تو یہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کو ہمیں سنبھال کے رکھنا چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے نا یہ نیکسٹ بھی جو ہے نا چلتے رہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر اگر لوگ یہاں آگے گندگی پھیلائیں گے اور اس کا ادب و احترام نہیں کریں گے تو یہ پھر چیزیں جو ہے نا خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اس کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور یہاں آ کر ہمیں جو ہے نا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل۔ تو الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے آج اذان دینے کا مسجد میں۔ اذان آج عبداللہ نے اذان دی ہے نماز کے لیے، تکبیر بھی کی ہے، اور انشاءاللہ میں الحمدللہ 5-6 آواز مختلف لہجوں میں جو ہے نا اذان، مجھے اللہ پاک کا فضل ہے میرے اوپر کہ میں 5-6 لہجوں میں جو ہے نا اذان دے سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ میں کوئی آپ کو جو ہے نا ریکارڈنگ بھی کراتا ہوں مختلف لہجوں کے اندر جو ہے نا اذان۔ ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ اذان ہمیں سنائیں۔ پہلے تو جو ہے نا حرم کے امام ہیں احمد علی ملا علی قاری،
ان کے جو لہجہ ہے وہ ایسے اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسی طرح ایک اور امام ہے، وہ ان کا نام ہے معاذ خان. ان کا جو لہجہ ہے وہ بھی حرم کے امام ہے، وہ اس طرح اذان دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیسرے جو مؤذن ہیں حرم کے وہ اس طرح دیتے ہیں. ان کا نام ہے فروق الازراوی. وہ اس طرح دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایک اور مؤذن ہے، وہ بھی حرم کے ہیں. وہ زیادہ تر آپ میڈیا میں فیس بک پہ جائیں گے تو آپ سن لیں گے. وہ اس طرح دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جو پانچویں چھویں مؤذن ہیں وہ اس طرح دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری جو لفظ ہے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. حرم کے اندر جو تکبیر کہتے ہیں وہ سنگل کہتے ہیں، تو وہ میں بھی یہاں آپ کے سامنے سنگل ہی کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. سو اعتدلوا، یہ تکبیر کے بعد فوراً کہتے ہیں. آگے امام کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایک اور قاری ہیں وہ اس طرح پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بہت شکریہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. آپ نے میرا خیال ہے کہ تمام جو ریکارڈ ہے وہ آپ نے توڑ ڈالے. یقین مانے بہت ہی بہترین انداز میں. بعض لوگ یہ اپنے اپنے ٹیلنٹ ہے. آپ نے جس طرح ان کی عبداللہ صاحب کی اذان کے حوالے سے قرات کے حوالے سے ان کے جو میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے. آپ یہ بتائیں کس طرح یہ سیکھی جاتی ہے؟ یہ کیا کرنا پڑے گا اگر عام شہری اس طرح عام ایک جوان عام ایک آدمی چاہتے ہیں کہ وہ میں اس طرح کروں؟ دیکھیں یہ لگن ہوتی ہے. یہ سب سے پہلے تو اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو. میں تقریباً اذان جو ہے وہ تقریباً پچھلے 32 سال سے دے رہا ہوں. تو 32 سال میں 1-2 لہجوں میں میں نے اذان دی ہے. تو یہ تقریباً 32 سال کے بعد جا کے جو ہے نا یہ میرے لہجے بنے ہیں کہ میں مختلف جو ہے نا 6-7 لہجوں کے اندر جو ہے نا اذان دے دیتا ہوں. اس کے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے. آپ اگر اذان سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہر وقت جو ہے نا پریکٹس کرنی ہوگی. مثلا آپ جا رہے ہیں تو منہ میں آپ نے جو ہے نا پریکٹس کروں گی اللہ اکبر اللہ اکبر. اس طرح جو ہے نا آپ نے پریکٹس اشہد ان لا الہ الا اللہ. مطلب یہ
آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں, ہر جگہ پر پریکٹس کرتے جائیں گے تو پھر جا کے آپ کا لہجہ بنے. بالکل بڑی محنت کریں. بالکل محنت کرنی پڑتی ہے. عبداللہ سے ہم مزید بھی کچھ بات چیت کریں گے, مزید بھی آپ کی ان کے جو مطلب ان کے جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ آگے لے کے آئیں گے. میں نے کوشش کی کہ عبداللہ اسلامی طریقے سے ہماری جو مذہبی مطلب سب سے اہم مطلب یہ اذان قرات وہ آپ کو میں دکھا سکوں. ان کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ جی, بہت مہربانی. کوشش ہے کہ آپ اس طرح یہ سلسلہ یہ ہمارے لیے بڑی محبت دے بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی, آپ ہمارے ساتھ آئے, آپ ہمیں ملے, تو یہ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ہمیں عزت آپ نے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکسٹ بھی جو ہے نا آپ سے ہمیں ملاتا رہے. تو انشاءاللہ پروگرام انشاءاللہ چلتے رہیں گے. زندگی اللہ پاک صحت دے آپ کو بھی, ہمیں آپ کو بھی. انشاءاللہ. بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں, جہاں بھی رہے خاد اور آباد رہے, اپنا بھی خیال رکھے, اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھے. اللہ حافظ.